کہاں تک پہنچے تھے جی؟ اونچا بولو. کھڑے ہو جائیے اور اونچا بولیے. ڈاکو کون؟ ڈاکو کون؟ کہاں تک پہنچے تھے بھائی؟ شیخ سعدی. یہ بیٹھیے، تشریف رکھیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے تھے. تو کیا ہوا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹے ہندوستان آئے تھے. دنیا میں بہت انہوں نے گھوما، بہت جگہ سیر کی، سیاحت کی، اور بہت جگہ انہوں نے لوگوں سے جا کے ملاقاتیں کی. ہندوستان بھی آئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلے پاکستان، ہندوستان، یہ سارا ایک ہی ہوتا تھا، ہے نا؟ کس زمانے میں؟ ہمارا ملک کب آزاد ہوا؟ ہم لوگ کب آزاد ہوئے؟ کس سال میں؟ 14 اگست 1947. بہت اچھا، بہت اچھا. 14 اگست 1947 کو ہمیں یہ ملک مل گیا اور مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کی. 1947 سے پہلے سب لوگ جس ملک میں رہتے تھے اس کا نام ہندوستان تھا. آپ 1947 میں پیدا تو نہیں ہوئے تھے؟ کوئی بچہ جو 1947 میں پیدا ہوا ہو؟ کوئی نہیں ہیں؟ کوئی بچہ جو 1947 میں؟ کوئی نہیں. اچھا چلو ٹھیک. سوال یہ کہ کیوں نہیں 1947 میں پیدا ہوئے؟ کیوں بھائی؟ اچھا، بچے ہنستے ہیں. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے. شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں ایک بت خانے میں چلا گیا اور وہاں جا کے ایک کونے میں بیٹھ گیا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا پردہ ہے، اس پردے کے سامنے بت ہے. جب کوئی آدمی سونا، چاندی، پیسے لے کے آتا ہے اور نظر پیش کرتا ہے تو بت اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے. ہندو سمجھتا ہے کہ مجھے بہت بڑی چیز ملی کہ بت نے ہاتھ اٹھا دیا. تو شیخ کہتے ہیں میں بت کو دیکھتا رہا، اس کبھی سر ہلاتا ہے، کبھی ہاتھ ہلاتا ہے. نظر بیٹے دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نظر شرعی ہوتی ہے. کوئی آدمی مان لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر کامیاب کر دے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اگر مجھے امتحان میں کامیاب کر دے تو میں خدا کی راہ میں 10 روپے خرچ کروں گا. یہ شرعی نظر کہلاتی ہے بیٹے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں ماننی چاہیے. ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور بغیر کسی غرض کے اللہ کی نظر پیش کرنی چاہیے. اللہ کی نظر پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے. نظر کسے کہتے ہیں؟ اتنی لمبی تقریریں آپ کو پتہ ہی نہ ہو. نظر کسے کہتے ہیں؟
نظر کسے کہتے ہیں؟ کیوں بچوں؟ ہیں؟ کہیے آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اسے نظر کہتے ہیں. جو آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں اسے نظر کہتے ہیں. لیکن بیٹے آنکھ دیکھتی ہے؟ یہ بتاؤ آنکھ دیکھتی بھی ہے کہ نہیں دیکھتی؟ آنکھ دیکھتی ہے؟ دیکھتی ہے؟ غلط. آنکھ نہیں دیکھا کرتی، آنکھ اندھی ہے بیٹے. آنکھ جو ہے جی، آنکھ بنیادی طور پہ اندھی ہے. اگر آنکھ دیکھتی ہوتی تو اندھیرے میں بھی نظر آتا. آنکھ میں باہر سے روشنی پڑتی ہے اور روشنی میں وہ جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا عکس پڑتا ہے، اس کی فوٹو پڑتی ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ستون ہے، یہ آدمی ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا ہے. ٹھیک ہے، گدھے ویسے بھی پتہ چل جاتے ہیں. تو اس لیے بچوں آنکھ بنیادی طور پہ اندھی ہوتی ہے. غالباً بلی کی آنکھ دیکھتی ہے اور الو کی آنکھ دیکھتی ہے غالباً. یہ پڑھ لینا، بہت مدت ہوئی ہم نے پڑھا. نظر ایک تو یہ ہوتی ہے جو آنکھ والی ہے. ایک نظر یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے اور اپنی خوشی سے آپ مٹھائی لے گئے. آپ کے گھر کوئی آیا، اپنی خوشی سے آپ کے لیے پھل لے آیا. ٹھیک ہے، عید کے موقع پہ کس کس کے گھر میں گوشت آیا تھا؟ آپ سب لوگوں کے گھر میں گوشت کسی نے بھیجا تھا. یہ جو چیز لوگ بھیجتے ہیں یا آپ کہیں لے جاتے ہیں نا، یہ اس آدمی یا اس گھر کی عزت کے لیے ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں نظر، کہ میں نے نظر پیش کی، یعنی ان کی عزت اور احترام کی خاطر میں نے ایک چیز انہیں دی. تو نظر یہ زال سے لکھی جاتی ہے. قرآن میں آیا یوفون بالنظر، اور وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ یوفون یخافون یوما کان شرہ مستطیر. اللہ نے کہا ہے بیٹے اس دن بہت، خیر وہ سختی ایک الگ چیز ہے. تو نظر کہتے ہیں بیٹے کسی کی عزت اور احترام میں جب ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں. وہ نظر، ایک نظر آنکھ کی، دوسری نظر جو آپ پیش کرتے ہیں، تیسری نظر جو آپ مانتے ہیں کہ میں نے نظر مانی ہے اگر گھر پہنچ جاؤں تو 2 نفل پڑھوں. میں نے نظر مانی ہے کہ اگر میں پاس ہو جاؤں تو خدا کی راہ میں 100 روپے. یہ نظر نہیں ماننی چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. خود نظر پیش کرنی چاہیے. مثلا آپ مسجد میں آئے اور آپ نے اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھی، آپ کو پیسے ملے اور آپ نے 10 روپے اللہ کے لیے دے دیے. یہ اصل نظر ہے، اللہ کی عزت، اللہ کے احترام میں پیش کرنا. یہ اصل نظر ہے بیٹے. اس کے متعلق قرآن کہتا ہے یوفون بالنظر، اور وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. دوسری جگہ نظر کا لفظ کہاں آیا؟ اب پتہ چلے گا نا کتنے حافظ. فَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ. آگے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور نظر پیش کریں. اللہ کو نظر پیش کرنا بہت بڑی عبادت ہے. یہ کرنی چاہیے بیٹے. کبھی کبھی 2 نفل پڑھیے، اللہ آپ کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں. یہ کبھی کبھی کرنا چاہیے، بہت بڑی عبادت.
تو ہندو جو نظر پیش کرنے آتے تھے نا، ہندو جو نظر پیش کرنے آتے تھے، وہ بت کبھی سر ہلاتا تھا، کبھی ہاتھ ہلاتا تھا۔ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، شام ہو گئی، شام ہوئی تو مندر کے دروازے بند ہو گئے۔ میں نے جو پردے کے پیچھے جا کر دیکھا تو ایک آدمی تھا اور وہ پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے بت ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ اندر سے آدمی نکلا، اس آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب تو راز کھل گیا، اسے پکڑ لیا اور مجھے بڑا مارا۔ وہ مجھے مارنے ہی لگا تھا، میں جان چھڑا کے پھر بھاگا۔ وہ کنڈی کھولی اس نے کہ مجھے کنویں میں پھینک دے، میں بڑی مشکل سے جان چھڑا کے بھاگا۔ مولانا روم نے لکھا ہے بچوں، یہ کبھی کام آئے گا آپ کو زندگی میں۔ اے بسا ابلیس روئے آدم ہست، کتنے ہی شیطان انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بیٹے، ہر ایک پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بس خود ایسے بنو کہ لوگ تم پہ بھروسہ کر سکیں، لوگ یہ جانیں کہ جو اس نے کہا ہے وہ پورا کرے گا، جو وعدہ ہے یہ پورا ہوگا، بولے گا تو سچ بولے گا۔ خیر، سعدی رحمت اللہ علیہ نکلے کیوں تھے کہ وہ کہتے تھے میں 2 آدمی تلاش کرتا رہا۔ کہانی یہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کہانی کو آج پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے آدمی سعدی کو چاہیے تھے؟ 2۔ آپ کو یاد ہے سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں 2 آدمی تلاش کرنے نکلا دنیا میں کہ کہیں مجھے ملے، پر پھر کہتے ہیں مجھے ملے ہی نہیں۔ آدمی بیٹے کبھی کبھی، یہ بڑا سخت لفظ ہے، یہ بولنا نہیں، یہ بغیر ضرورت کے بالکل نہ بولنا۔ آدمی کبھی کبھی کمینہ ہوتا ہے۔ کمینے کا لفظ سنا ہے؟ سنا ہے؟ کمینہ اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی نفع نہ پہنچے، بس کمینہ آدمی وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو نفع نہ پہنچے۔ آپ سے نفع پہنچ سکتا ہے، آپ نے دیکھا پودا خشک ہو رہا ہے، آپ نے پانی ڈال دیا تو نفع پہنچا نا۔ آپ نے کسی کو نماز کا کوئی مسئلہ سکھا دیا، نفع پہنچا نا۔ آپ نے کسی کو بتا دیا کہ یہ آیت ایسے نہیں ایسے پڑھتے ہیں، نفع پہنچا نا۔ آج بچوں صبح یہ سارے مولوی ایک مسئلے میں پھنس گئے۔ ہم نے انہیں کہا سورہ یوسف نکالو تو انہوں نے نکالی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس میں آیت ہے نا انما اشکو، یہ اشکو میں واو کے بعد جو الف آیا ہے، ہم نے بہت سے پوچھا، سب سے پوچھا ہم نے کہ یہ الف کیوں آیا ہے؟ تو بچوں جیسا جواب دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی لکھوایا تھا۔ میں نے کہا انہوں نے کیوں لکھوایا تھا، وجہ یہ آپ اس کا جواب مجھے لا کے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ کتابیں پڑھتے رہتے ہو، کہیں دیکھنا کہ اشکو کے بعد جو الف ہے نا واو کے بعد، یہ کیوں آیا؟ تو اس سے بچوں آپ نے کسی کو کسی مسئلے کا حل بتا دیا تو آپ اچھے انسان بنے، آپ سے نفع پہنچا۔ جس شخص سے نفع نہیں نہ پہنچتا وہ کمینہ ہوتا ہے۔ تو سعدی رحمت اللہ علیہ نکلے کہ میں کہیں سے 2 آدمی تلاش کروں۔ آدمی وہ جس سے نفع پہنچے، جس سے نفع نہ پہنچے وہ آدمی تھوڑے ہی، وہ کمینہ ہے۔ لیکن یہ لفظ بولتے نہیں ہیں، بری بات ہے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے پہلا آدمی جس کی تلاش میں نکلا
میں دنیا بھر ڈھونڈتا رہا کہ کوئی ایسا آدمی ملے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور پھر غریب ہو گیا ہو. مجھے کوئی نہیں ملا. جس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا، اللہ نے اسے اور دے دیا، اور خرچ کیا اور دے دیا، اور خرچ کیا اور دے دیا. اس لیے بیٹے ہمیشہ اپنا بجٹ سوچ کے بنائیے. ہمیشہ مہینے میں مجھے کتنے پیسے ملتے ہیں، ان میں اللہ کا حصہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، مہینے میں 300 روپے ملتے ہیں تو روزانہ کتنے ہو گئے مہینے میں ہیں 10 روپے. ماشاءاللہ آپ نے ریاضی پڑھی ہے، میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا. دیکھا ہے کتنا اچھا بچہ. روز کے 10 روپے ہو گئے نا. آپ نے سوچنا ہے کہ 10 روپے میں میں نے کیا کرنا ہے. ایک تو عصر کے بعد آپ نے پیکٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، وہ لائن نہیں تم لگاتے. میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں نا تو لائن نہیں، بٹے بڑی بری. ہمیشہ لائن میں رہو، ہمیشہ کیو بناؤ تاکہ جو آیا ہے جس وقت پہ جو حق ہے وہ اس سے ملے. چلیے اب آپ 12 روپے کا خریدیں، غلط بات. آپ نے 8 روپے کا خریدنا ہے، 7 روپے کا، 9 روپے کا. ٹھیک ہے، 1 روپیہ بچ گیا نا، یہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دیں. اگر 1 روپیہ آپ روز رکھیں تو مہینے میں کتنے روپے ہو گئے؟ 30. سال میں کتنے ہو گئے؟ 360. 360 روپے سال کے بعد 360 روپے اللہ کی راہ میں دے دیں. ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں. ہمیشہ آدمی سوچتا ہے مجھے آج کتنا خرچ کرنا ہے، اس میں اللہ کا کتنا حصہ ہے، ایسے دیتے. ہارون الرشید جو تھے بیٹے، وہ مسلمانوں کے بہت بڑے خلیفہ تھے، اور ہارون الرشید نے بغداد سے حج قران کا احرام باندھا. رمضان گزارنے کے بعد اس نے اللہ سے یہ طے کیا کہ اب یہ احرام میں اتاروں گا قربانی کے بعد، بڑی عید کی قربانی کے بعد. تو 2 مہینے 10 دن اس نے پیدل سفر کیا، پیدل حج کیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے اسے سلطنت دی. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے بیٹے. ایران میں جب شیعہ کو حکومت ملی تو شاہ عباس آیا تھا. حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بیٹے اس نے کوئی 800-900 میل ننگے پاؤں سفر کیا، نظر لے کے آیا. ایسے ہی ہوتا تھا. اب بھی کبھی کبھی آپ کو لوگ نظر آتے ہیں نا، کسی مزار پہ جا رہے ہوتے ہیں نظر پیش کرنے ننگے پاؤں، تو ہم لوگ چونکہ جانتے نہیں نا یہ اصل کیا، تو ہم کہتے ہیں یہ بدعتی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. ابھی اس بحث کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس کو چھوڑو. لیکن بیٹے ہوتا تھا کبھی. ہارون الرشید انہوں نے 2 مہینے 10 دن احرام باندھا اور پیدل سفر کیا بغداد سے حرمین شریف کا. تو اس لیے ہارون الرشید جو تھے وہ روزانہ غالباً دیکھ لینا، تاریخ میں لکھی ہوگی مقدار، 5 تولے سونا روزانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا تھا. بس روز صبح اٹھتا تھا، پہلا کام اللہ کی راہ میں 5 تولے سونا دے دیں. ایسے ہی روز 1 روپیہ، 8 آنے، 4 آنے. چونی دیکھی پتہ نہیں اب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب چونی نہیں ہوتی ہے، 98 ہوتی ہے، 8 آنے نہیں ہوتی. اوہ لمبی بات ہوگی کچھ. ٹھیک ہے، ہمیشہ سوچو کہ میرے پیسے میں اللہ کا کتنا. تو انہوں نے کہا ایک تو میں اس آدمی کو تلاش کرتا رہا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، تو مجھے نہیں ملا.
اور دوسرے سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میں ایسے آدمی کو تلاش کرتا رہا جس نے ظلم کیا ہو اور اس کی اللہ نے پکڑ نہ کی، سناتے نہیں ملا، کوئی ظالم ایسا نہیں ملا جس کی خدا نے گرفت نہ کی ہو، پکڑ نہ کی۔ اس لیے بیٹے ہمیشہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانا، ہمیشہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانا، کوئی چارہ کار نہ رہے تو بیٹے پھر مظلوم ہو جانا بہتر ہے بنسبت ظالم بننے۔ مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ سب بچے سو رہے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، جو ساتھ دوست سویا ہوا ہے اس کی آنکھ کھل گئی، اس کے سر میں درد شروع ہو گیا، کہتا ہے یار میں کیا کروں، تم لوگ مجھے سونے کیوں نہیں دیتے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے نا؟ یہ ظلم ہی ہے بیٹے کہ آپ پر اتنا خرچ کریں سب کچھ اور آپ پڑھنے میں نالائق نکلیں۔ یہ ظلم ہے کہ آپ کو اساتذہ سمجھائیں کہ یہ چیز لانی ہے اور یہ چیز نہیں لانی، اور جس سے منع کریں آپ لے کے آئیں۔ ظلم ہے نا بیٹے؟ اس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ بچہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے بیٹے ہمیشہ یاد رکھو، سعدی رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھے ایک یہ آدمی نہیں ملا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ نہیں ملا جس نے ظلم کیا ہو اور خدا نے اس کی پکڑ نہ کی۔ ہم نے بیٹے کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے اپنے اساتذہ کی بے ادبی کی اور پھر اللہ نے اس سے علم کا کام کیا، نہیں ہوتا ایسا۔ بہت ہی کوئی شاید نایاب ہو تو ہو، ورنہ ہوتا نہیں ایسا۔ بچہ جس نے وقت ضائع کیا ہو اور پھر کہیں کہ بہت پڑھا لکھا تھا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ وقت ضائع کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایکسرسائز کرنا ہے، دوڑنا ہے۔ کیوں جی، کوئی بچہ ہے جو نہ دوڑتا ہو ہیں؟ ہاں بیٹے 5 میل تک پہنچاؤ اس سے، ٹھیک ہے؟ روزانہ 5 میل دوڑو۔ اگر نہیں دوڑو گے تو اپنی صحت پہ ظلم کرو گے۔ 5 مائلز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی ختم ہوئی۔ انہوں نے کہا 2 آدمی کبھی نہ ملے، ایک جس نے خدا کی راہ میں خرچ کیا اور غریب ہو گیا، اور جس نے ظلم کیا اور اللہ نے اسے پکڑ نہ لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب غلام اکبر صاحب جی فرمائیے آپ کیا